میرا نام ہینا صدیقی اور میری جڑواں بہن صبا صدیقی۔ ہم دونوں بہنوں میں 15 منٹ کا فرق تھا۔ ہماری پیدائش کا دن، مہینہ، تاریخ، سال، وقت، نام کے معنی، یہاں تک کہ قسمت بھی ایک جیسی تھی۔ اسکول، کالج، سب جگہ ہمارا ساتھ ساتھ رہا۔ اگر میں اپنی کہانی سناؤں تو وہ ہم دونوں کی زندگی کی ہی کہانی ہوگی، کیونکہ نام کا اثر ہم دونوں بہنوں پر بہت زیادہ ہوا تھا۔ میں نے بھی حالات کی چکی میں پسنے کے بعد جو خوشیاں پائیں وہ بھی ادھوری، اور صبا کی زندگی میں بھی ہوا ایسی آئی جو سب کچھ اڑا کر لے گئی۔ صبا کا جھونکا آیا اور چلا گیا، ہینا تھوڑی دیر رچی اور ختم۔ یعنی دونوں کے وجود کا عرصہ انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ ہمارا جنم دل والوں کے شہر دلی کے ایک غریب گھرانے میں ہوا، لہٰذا دل کے معاملے میں ہم بہت ہی دل پھینک ثابت ہوئی۔ ماں ہماری سلائی کا کام جانتی تھی، وہ ریڈی میڈ کپڑے سیتی تھیں۔ ان کپڑوں کو بابو، اس زمانے میں ہندوستان کے رواج کے مطابق باپ کو مسلمان گھرانوں میں زیادہ تر بابو کہا جاتا تھا، لہٰذا ہم لوگ بھی اپنے باپ کو بابو ہی کہتے تھے۔ بازار میں جا کر بیچتے تھے، جو دن بھر کی آمدنی ہوتی اس سے شام میں چولہا جلتا۔ ہم دونوں سے بڑے 2 بھائی، ایک بہن تھی۔ بہن ذرا بڑی ہوئی تو وہ بھی امی کے ساتھ سلائی میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اس طرح عزت کے ساتھ گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس حالت میں بھی بابو نے ہم بہن بھائیوں کو اپنی حیثیت کے مطابق تعلیم دلوائی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے خاندان بھر میں کسی سے پیچھے رہیں۔ ہمارے ماں باپ کی محنت کی بدولت ہم سب نے اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں نہ تو موبائل تھا، نہ ٹیلی فون اتنا عام ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کا تو خیر تصور ہی نہ تھا۔ ٹیلی ویژن بھی اتنا عام نہیں تھا۔ امیر گھرانوں میں بھی یہ سہولتیں کم ہی تھیں۔ ہم جیسے لوگ تو اس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن محبت اور گناہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت خط و کتابت محبت کا ذریعہ تھے۔ محبت کے معاملے میں نئی نسل تو صرف بدنام ہے۔ ہم پرانے لوگوں نے نئی نسل کو زیادہ قصوروار ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ گناہ تو ہر دور میں ہوتے چلے آئے ہیں، لہٰذا صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہر دور میں گناہ کے طریقے اسی دور کے حساب سے ہوتے ہیں۔ پہلے خط و کتابت، پھر ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، اب موبائل اور انٹرنیٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی۔ ہم دونوں بہنوں کا مزاج بھی کچھ رنگین قسم کا تھا، بس 19-20 کا فرق تھا۔ میں کچھ زیادہ رنگین طبیعت کی مالک تھی اور صبا کچھ کم تھی۔ بچپن سے ہی مجھے جنس سے مخالف میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ خاندان میں جب کسی کزن وغیرہ کی شادی ہوتی تو میں بھی اپنی شادی کے خواب ضرور دیکھا کرتی تھی۔ تصور میں خود کو دلہن بنے ہوئے دیکھتی تھی، چپکے چپکے بڑوں کی باتیں سنا کرتی تو میرے دل میں بھی شادی کے ارمان جاگنے لگتے۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی، میری خواہشات مزید بڑھتی گئی۔ جوان ہونے کے بعد تو میرے اندر جنس مخالف کی کشش جوبن بن کر جوش مارتی رہتی۔ اسکول، کالج کے زمانے میں نے کتنے لڑکوں سے دوستی کی اور دل بھر جانے پر چھوڑ بھی دیا۔ کنوارے مرد تو کیا، شادی شدہ کو بھی میں نے اپنی محبت کے جال میں خوب پھنسایا، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں کی ازدواجی زندگی بھی خراب ہوئی۔ شاید انہی لڑکیوں کی آہ مجھے لگ گئی تھی۔ ان میں سے کچھ تو میرے کزن تھے اور کچھ محلے پڑوس کے ہوا کرتے تھے۔ یہ 1980 کا دور تھا۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھی۔ میری ایک کزن کی شادی ہوئی۔ شادی والے دن جب دلہن رخصت ہو کر گھر آئی تو مجھے شرارت سوجی۔ میں نے نئی نویلی بھابھی کو نائٹ ڈریس پہننے کے لیے کہا۔ بھابھی شرماتی لجاتی ڈریس لے کر کمرے میں بنے واش روم میں چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا، آپ شرارہ سوٹ اتار کر مجھے پکڑا دیں اور آرام سے چینج کریں۔ ان سے شرارہ سوٹ لے کر میں نے باہر سے باتھ روم کی کنڈی لگائی اور بھابھی سے کہا بغیر آواز نکالے باتھ روم میں ہی رہیں۔ بھابھی اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ سسرال میں پہلے ہی دن انہیں باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں نیا اٹیچ باتھ چلا تھا، جو کزن نے بڑے پیار سے اپنے کمرے میں بنوایا تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اسی باتھ روم میں اس کی نئی نویلی دلہن کو بند کر دیا جائے گا۔ بہرحال میں نے جلدی شرارہ زیب تن کیا اور کزن کے انتظار میں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی وہ سارے کزنوں کی موجودگی میں آتا دکھائی دیا، میں نے روم کا دروازہ بند کیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ساتھ میں نے لمبا سا گھونگھٹ بھی نکال لیا۔ اس وقت سارے کزن میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے آوازیں بھی دے رہے تھے۔ جب میں نہیں آئی تو وہ لوگ کزن کو دروازے تک چھوڑ کر چلے گئے۔ کزن نے اندر آ کر جو ہی مجھ سے محبت کی باتیں شروع کی، میں نے کہکا مار کر گھونگھٹ الٹ دیا، جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس بات پر بعد میں کچھ لوگوں نے مجھے لان تان بھی کی۔ کچھ نے اسے مذاق کے طور پر لیا اور کچھ میرا بچپنا خیال کرتے ہوئے، مگر سچ ہے مجھے اس مذاق میں بڑا ہی مزہ آیا۔ اس کے بعد بھی میرے کسی کزن لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی میں کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کرتی۔
کچھ لوگ میری اس حرکت کو برا گردانتے مگر مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ کزن کی شادی کے بعد ہمارے امتحانات شروع ہو گئے۔ ہم مکمل دلجوئی کے ساتھ پیپر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد ہم دونوں بہنیں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس وقت ہماری عمر تقریباً 16-17 سال تھی۔ فارم جمع کروانے کے لیے ہمیں روزانہ کالج کے چکر لگانے پڑتے، کبھی فیس کا مسئلہ، کبھی سلپ کا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ اس روز بھی مارک شیٹ کی فوٹو کاپی جمع کروا کے ہم گھر واپس آ رہے تھے کہ ایک لڑکا ہمارے پیچھے پیچھے ہماری گلی تک آ گیا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کو چھیڑنے لگی۔ صبا یہ لڑکا تیرے پیچھے آیا ہے؟ نہیں تیرے پیچھے آیا ہے، میرا تو بھائی ہے، صبا بولی۔ یوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہم گھر آ گئے۔ اس کے بعد تو یہ اکثر ہونے لگا، جب بھی ہم کالج جانے کے لیے نکلتے وہ لڑکا مخصوص جگہ پر کھڑا ہوتا، ہمارے پیچھے پیچھے کالج تک آتا اور چھٹی ٹائم میں کالج سے گھر تک آتا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ ہم بھی ایک دوسرے پر فکرے کستے رہتے۔ میں کہتی میرا بھائی تیرے پیچھے آتا ہے، میرا بھائی تیرا دیوانہ ہے، صبا کا جواب ہوتا۔ تاہم ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے پیچھے آتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن صبا کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں اکیلی ہی کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی اور یہ سوچ کر نکلی تھی کہ اگر اس لڑکے نے مجھے اکیلا دیکھ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو سبق سکھا دوں گی۔ رستے میں ایک جگہ جہاں قدرے سناٹا تھا وہ اچانک کہیں سے ظاہر ہوا اور اس نے محبت بھرا جملہ میری طرف اچھالا اور میری شان میں قصیدے پڑھتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میں تو اسی انتظار میں تھی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑی اور چٹاک سے ایسا زرانٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا کہ طبیعت صاف ہو گئی ہوگی۔ تھپڑ کھا کر وہ ایسا رفو چکر ہوا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، پھر اس کی شکل دکھائی نہ دی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے دن صبا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ بھی میرے ساتھ کالج کے لیے گئی۔ رستے میں اس لڑکے کو نہ پا کر وہ بولی، آج وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بہانہ کر دیا، شاید اپنے مقصد میں ناکام ہونے کی وجہ سے نہ آیا ہو۔ اس نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اسی طرح تقریباً 2-3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن کالج جاتے ہوئے ایک بچے نے میرے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھما دیا۔ آنٹی وہ سامنے والے انکل نے دیا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دکان کے سامنے وہ لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس وقت جانے کیوں مجھے اس کی مسکراہٹ بہت ہی بری لگی۔ اتفاق سے صبا اس روز میرے ہمراہ نہیں تھی۔ میں نے وہ پرچہ لے کر رجسٹر میں رکھ لیا۔ کالج جا کر گراؤنڈ میں الگ تھلگ قدرے سنسان جگہ کا انتخاب کر کے میں وہاں بیٹھ گئی اور پرچے کو کھول کر پڑھا کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ لکھا تھا، جانے دل آپ کو کس نام سے مخاطب کروں، میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتا۔ اس دن آپ کو پہلی دفعہ دیکھ کر دل میں جو ہلچل ہوئی تو دل آپ کو دے بیٹھا۔ بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا مگر ہمت ہی نہ ہو سکی۔ نہ جانے آپ اور آپ کی بہن کیا سوچیں۔ یقیناً وہ آپ کی بہن یا پھر سہیلی ہوں گی، ویسے شکل سے تو بہن ہی لگتی ہیں۔ وہ آپ کی کیا ہے یہ ضرور بتائیے گا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ آپ واقعی ہی ایک باہمت لڑکی ہیں۔ ایسی لڑکیاں میری آئیڈیل ہیں۔ شاید آپ میرے جذبات کو نہ سمجھ سکے مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صرف چاہے جانے کے قابل ہیں۔ جس دن میری نظر آپ پر پڑی تھی اسی دن مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار پہلا اور آخری ہوتا ہے، تو میرا بھی یہ پہلا اور آخری پیار ہے۔ میں راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے والا گنڈا بدماش نہیں ہوں، پڑھا لکھا برسر روزگار شریف گھرانے کا چشم و چراغ ہوں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ مجھے گلی کا لوفر، لفنگا، آوارہ، بدماش مت سمجھیے گا۔ جو کچھ میرے دل میں تھا سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں۔ ہاں، اگر آپ میرے جذبات کے سچے لفظوں پر یقین رکھتی ہیں اور مجھ سے محبت کر سکتی ہیں تو جواب ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ منصور احمد۔ خط پڑھ کر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور اس کے بارے میں میرے خیالات یکسر بدل گئے۔ یکایک لگا جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے خود محبت کا اظہار کیا تھا، ورنہ تو ہر لڑکے کو میں ہی ستاتی اور پھنساتی رہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے جوابی محبت نامہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے مجھے صبا کو اعتماد میں لینا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی ساری بات بتا دی اور اس نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھی بھر لی۔ تب میں نے اس کے نام خط لکھا۔ آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر جانے والے سابقہ رویے پہ میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے۔
آپ کی باتوں نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے، میں آپ کی محبت کی طلبگار ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے آپ شاید میرے لیے ہی بنے ہیں۔ میں نے صبا کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ صبا میری بہن ہے اور اس کی موجودگی میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی محبت کی طالب حنا صدیقی۔ وہ میرے خط کے ہی انتظار میں تھا، فوراً ایک اور محبت نامہ لکھ دیا، پھر انہی محبت ناموں کے ذریعے ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ خط میں جب بھی میں منصور سے رشتے کے لیے بات کہتی تو وہ ٹال دیتا، ابھی جلدی کیا ہے، تم کم از کم انٹر تو کر لو، پھر رشتہ بھی آ جائے گا۔ میں کہتی کہ صرف رشتہ پکا ہو جائے، شادی بعد کی بات ہے، تو وہ کہتا جانے منصور مجھے تم سے زیادہ جلتی ہے، مگر ابھی تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، پڑھائی کے دوران میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی یہی بات تو میری نظر میں اس کا مقام مزید بلند کر دیتی تھی۔ صبا بھی ان دنوں محبت کے حسین سپنے دیکھنے لگی تھی، اسے ہمارے چچا زاد سے پیار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی کہانی بھی ہماری طرح ہی چل رہی تھی، مگر محبت کے معاملے میں ہم دونوں بہنیں ہی بد نصیب ثابت ہوئی تھیں۔ نہ مجھے کسی مرد کا سچا پیار مل سکا اور نہ ہی صبا کو۔ ہمارے پیار ہم سے دل بہلاتے رہے، لیکن کسی سے کیا گلہ کرے، ہمیں ہمارے جرم کی سزا ہی تو ملی تھی، کیونکہ ہم بھی تو اب تک لڑکوں سے صرف دل بہلاتے رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا، جس سے ہم نے دل لگایا اس نے ہم سے دل بہلایا، اور جس سے ہم نے دل بہلایا اس نے ہم سے دل لگایا، یوں حساب برابر رہا۔ بہرحال میری اور منصور کی محبت چلتی رہی۔ ان 2 سالوں میں ہم یک جان 2 قلب ہو گئے تھے۔ انٹر کے امتحان کے بعد منصور نے وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ امی بابو نے اچھے لوگ دیکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ انہی دنوں صبا کے لیے چچا زاد کا رشتہ بھی آ گیا، گھر کے لڑکے کا رشتہ تھا، اسی لیے دونوں کے لیے ہاں ہو گئی۔ یوں ہماری شادی کا دن بھی ایک ہی ہوا، پھر ہماری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں اپنی شادی کے لیے گن گن کر دن کاٹ رہی تھی، وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ 19 مارچ 1984 کا دن تھا جب میں رخصت ہو کر منصور کے گھر آئی۔ ان 4 سالوں میں نے منصور کے ساتھ زندگی بتانے کے لیے ڈھیروں خواب دیکھے تھے۔ تمام رسومات سے فارغ ہونے کے بعد نندوں وغیرہ نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں لمبا گھونگھٹ نکالے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی منصور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے شرم و حیا کو برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا سا سر اور جھکا لیا۔ انہوں نے گھونگھٹ الٹا تو میں نے بڑے پیار سے ان کی جانب دیکھا، مگر یکایک چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور میں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ منصور کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت موجود تھی۔ اس تھپڑ کو تم میری طرف سے اپنی منہ دکھائی سمجھو، اس تھپڑ کا بدلہ جو تم نے مجھے مارا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم پر مر مٹا ہوں؟ نہیں، تم جیسی آوارہ بدچلن عورت کو میں کبھی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ جس روز تم نے ذرا سی بات پر مجھے تھپڑ مارا تھا وہ میری بے عزتی کی تھی، اسی وقت میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا، اور اسی بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے 4 سال تک تم سے پیار کا ناٹک رچایا۔ ان 4 سالوں میں تمہارے متعلق میں نے تمام معلومات حاصل کر لی تھی کہ تم اسکول کالج کے زمانے میں کیا کیا گل کھلاتی رہی ہو اور تمہارے گھریلو زندگی میں تمہارے کیا چلن ہیں۔ تم ہی نہیں، تمہاری بہن کے متعلق بھی مجھے تمام معلومات حاصل ہے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو تمہاری ہی نہیں تمہاری بہن کی بھی ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی، اور تمہارے ماں باپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں چاہوں تو صبح تمہیں طلاق کا تحفہ دے کر تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا جتنا میں تڑپا ہوں۔ صرف طلاق دینے سے میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی اوقات میں رہنا۔ مجھے نہ تمہارے جسم کی ضرورت ہے اور نہ ہی محبت کی۔ مہرین میری محبت ہی نہیں زندگی بھی ہے، اور بیوی ہونے کا حق بھی میں نے اسے ہی دوں گا۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، جب دل بھر جائے تو بتا دینا، میں تمہیں کسی دارالایمان میں جمع کروا دوں گا، مگر طلاق نہیں دوں گا۔ تھپڑ کے بعد ان کی باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی منصور میرے ہیں، مجھے کیا خبر تھی ان کے دل پر تو راج کرنے والی کوئی اور ہی لڑکی ہے۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھے اور ایک ڈبہ نکال کر میری طرف حقارت سے پھینکتے ہوئے بولے، یہ اپنے میکے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے پہن لو، مگر میری محبت کا نذرانہ نہ سمجھنا۔ 2 آنسو میرے آنکھوں سے نکل کر گالوں سے پھسل گئے۔ جس دن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا وہ آیا بھی ایسے کہ میرے دل کے سارے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اس کے بعد وہ تکیہ لے کر کمرے میں بچھے کارپٹ پر آرام سے سو گئے۔ ساری رات میں ایسے جیسے کانٹوں پر تڑپ رہی تھی۔
سہاگ کی وہ رات میری زندگی کی بدترین رات بن گئی تھی۔ منصور نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی۔ اگر کبھی میں ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی یا ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے منانے کی کوشش کرتی تو لات مار کر مجھے پرے دھکیل دیتے۔ گالیاں دینے اور مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ مجھ پر تانے کے نشتر چلاتے، اپنے گندے وجود کو میرے جسم سے ٹچ مت کرو، یہ کسی عزت دار عورت کے لیے ہے۔ تجھے تو ہاتھ لگاتے ہی مجھے گن آتی ہے۔ کبھی انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، مارتے وقت بھی لاتوں سے کام لیتے تھے۔ اتنی محبت اور پیار جتانے والے انسان کا اصل روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی محبت کا ناٹک کیا تھا۔ میں ہی نادان تھی جو منصور کے ارادوں کو نہ سمجھ سکی تھی، ان کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ منصور ہی نہیں، مجھ سے تو ساس، سسر، نند، جیٹھانی، دیورانی سمیت گھر کا کوئی بندہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ میرے جیٹھ جیٹھانی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دیور بھی دیورانی کے آگے پیچھے جاتے تھے۔ ساس نندیں بھی ان کا بہت خیال رکھتی اور عزت کرتی تھی۔ میں ان کا حوالہ دیتی تو منصور میرے کانوں میں اپنی نفرت کا زہر گھول دیتے۔ وہ عورتیں تمہاری طرح بدکار بدچلن نہیں ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو سوائے شوہر کے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ سن کر میں تڑپ جاتی۔ میرے تھپڑ کی وہ اتنی اذیت ناک سزا دے رہے تھے، جانے کیسے میری زندگی کے خفیہ گوشوں سے وہ واقف ہو چکے تھے۔ سسرال میں میری حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ گھر کے سارے افراد کھانا کھا لیتے، میں بھوکی رہ جاتی، کوئی مجھ سے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھتا۔ بھوکے رہ کے میری حالت خراب رہنے لگی تھی۔ سارا دن میں کام میں لگی رہتی، سارے کام کا بوجھ اکیلے مجھ پر تھا۔ اس پر بھی کسی کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ کھانے پینے کا تمام سامان ساس اپنے کمرے میں رکھتی تھی، سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ بچا کچا جو ہوتا وہ میرے آگے کتوں کی طرح ڈال دیا جاتا اور میں اسی کو غنیمت جان کر خدا کا شکر کر کے کھا لیتی، اس آس پر کہ کبھی تو منصور مجھ پر رحم کرے گا۔ اس طرح 8-9 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بھیا مجھ سے ملنے چلے آئے۔ میں بھیا کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی۔ چائے بنانے پر ساس نے وہ ہنگامہ کیا کہ بھیا بھی پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہنے لگے، مگر میں منصور کی اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا بھیا اکیلے ہی واپس چلے گئے اور امی باؤ کو ساری بات بتا دی۔ دوسرے دن امی باؤ گھر آئے اور منصور سے اجازت لے کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ بابو نے گھر آ کر مجھ سے تفصیل پوچھی۔ پہلے تو میں ٹال مٹول کرتی رہی، مگر پھر امی باؤ اور بھیا کا پیار بھرا اصرار دیکھ کر میں نے رو رو کر ساری کہانی سنا دی۔ دوسرے دن بھیا اور بابو نے جا کر ان لوگوں سے بات کی۔ منصور نے بھیا اور باؤ سے میرے متعلق جو زہر اگلا اسے امی کی زبانی سن کر میرے کان سن ہو گئے۔ امی نے بتایا کہ منصور تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں اپنا گھر بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ امی سے بولی مجھے واپس بھیج دو، میں کسی طرح بھی انہیں منا لوں گی۔ بابو تو مجھے بھیجنے پر راضی نہیں تھے، مگر میں نے رو رو کے بابو سے کہا کہ آپ ایک دفعہ ان سے صلح کر لیں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اب بھی ایک خواہش سی تھی کہ شاید منصور کے دل میں میرے لیے محبت کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ میری التجائیں اور رونا بلکنا دیکھ کر بابو مجھے لے کر منصور کے پاس گئے اور منصور سے صلح کی بات کی۔ شاید وہ اپنی انا کی مزید تسکین کرنا چاہتے تھے یا ان کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا، اسی لیے کچھ نخرے دکھا کر صلح کے لیے راضی ہو گئے۔ میں بھی خوش تھی، چلو میرے گھر تو بسے گا، میری کوشش کبھی تو رنگ لائے گی۔ ان دنوں میں روتی تھی اور تقدیر مجھ پر ہنستی تھی۔ گھر آنے کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ میری حیثیت گھر والوں کیا منصور کی نظر میں بھی نوکرانی کی ہی طرح تھی۔ صبح سے رات ہو جاتی، میں کام میں جٹی رہتی، مگر کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ مجھے کسی کا غم نہ تھا، بس منصور کی بے روحی مارے ڈالتی تھی۔ اسی حیثیت میں سال بھر بیت گیا، نہ میں میکے جا سکی نہ وہاں سے کوئی آیا۔ اسی دوران ہماری شادی کی دوسری سالگرہ آ گئی۔ سالگرہ والے دن میں نے جہیز کے جوڑے میں سے ایک اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا جو منصور کا پسندیدہ کلر تھا۔ ہلکا میک اپ بھی کیا، یہ سوچ کر شاید منصور کی نظر مجھ پر پڑے تو مجھے محبت کی نظر سے دیکھے، شاید ان کے رویے میں لچک آ جائے۔ میں ان کی محبت کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر اور ذلت کے کنویں میں دھکیل بھی دیا۔ اپنی زبان کے جو نشتر مجھ پر چلائے، اسے سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے جس طرح کی گالیاں تانوں سے نوازا گیا، مجھے لگا جیسے میری سالگرہ کا یہی تحفہ تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میں بھی خاموشی سے صبر کیے جا رہی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں روتی نہ تھی۔ دن تو کام کاج میں گزر جاتا، مگر رات مجھ پر قیامت سے کم نہ گزرتی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس کی بیٹی میری بہن کے سسرال کے قریب شادی ہو کر گئی تھی، اس وجہ سے وہ مجھے اور بہن کو جانتی تھی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو جا کر بہن کو ساری بات بتا دی۔ بہن نے امی کو بتایا۔ امی اور بھیا جس وقت میرے گھر آئے تو میرا حلیہ ایسا تھا کہ کسی نوکرانی کا بھی نہ ہوگا۔
امی نے میری ساس سے اس بارے میں بات کی تو ساس نے میرے سامنے ہی امی کی بےعزتی کی اور انہیں بے پناہ ذلیل کیا۔ مجھ سے اماں کی ذلت برداشت نہ ہوئی۔ میں نے ساس سے کہا آپ میری ماں سے اس لہجے میں بات نہ کریں۔ منصور کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی وہ میری چٹیاں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک صحن میں لائے اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ ماں کی اتنی فکر ہے تو وہیں چلی جاؤ۔ اس وقت بھیا کا بھی منصور سے جھگڑا ہوا۔ منصور نے بھیا کے سامنے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دیں۔ جو باتیں انہوں نے کہیں اسے کوئی بھی بھائی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا بھیا مجھے گھر لے آئے۔ جس وقت میں سسرال کی دہلیز پار کر رہی تھی تو میری یہ حالت تھی کہ میرے تن پر میلے کچیلے کپڑے، پھٹی ہوئی چادر اور میں ننگے پاؤں تھی، کیونکہ منصور نے مجھے میرے کمرے تک بھی نہ جانے دیا تھا۔ گھر آ کے بابو نے چچا اور ماموں وغیرہ کے سامنے میرا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے منصور کو گھر بلا کر مسئلے کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ چنانچہ بابو نے بھیا کے ذریعے منصور کو پیغام بھجوا دیا۔ 2 دن بعد منصور اپنے ماں بھائی اور باپ کے ساتھ آئے اور سب کے سامنے میری زندگی کا ہر باب کھول دیا۔ اس وقت ددیال کے سب بزرگ موجود تھے۔ میرے خاندان والوں نے صلح صفائی کی کوشش کی، مگر منصور مجھے رکھنا تو درکنار میری شکل تک نہ دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا بات طلاق پر آ کر ٹھہری۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نومبر 1987 کو نہ جانے کون سا دن اور تاریخ تھی اتنا مجھے یاد نہیں، یاد ہے تو بس اتنا، اس دن مجھے میری زندگی کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں سزائے موت کی قیدی ہوں اور کٹہرے میں کھڑی فیصلہ سننے کی منتظر ہوں۔ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر ہی گئی ہوتی۔ ظہر کی نماز کے بعد منصور اپنے گواہوں اور گھر والوں کی موجودگی میں میرے گھر آئے۔ اس روز صبح سے ہی میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت میرے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ کبھی کسی دشمن کی بیٹی پر بھی ایسا وقت نہ پڑے۔ طلاق دینے سے پہلے منصور نے میرے دامن پر جو کیچڑ اچھالی، میری عزت کی جو دھجیاں اڑائیں، اسے سن کر تو مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت گھر میں پورا خاندان موجود تھا۔ منصور تو میری زندگی کی کتاب کا ہر وہ باب لوگوں کو سناتے رہے جس کا لفظ لفظ میرے کالے کرتوتوں سے لکھا ہوا تھا۔ یہی کرتوت میری زندگی کی سب سے بڑی کالک بن گئے تھے۔ جن لوگوں کی موجودگی میں منصور نے 3 سال پہلے مجھے 3 لفظوں کے ساتھ قبول کیا تھا، آج انہی کی موجودگی میں طلاق کے 3 لفظ کہہ کر ہمارے رشتے ختم کر دیے اور میرا حق مہر بھی میرے منہ پر مار دیا۔ حق مہر تھا ہی کتنا، صرف 2000 روپے۔ 20 کے نوٹ کی ایک گٹھی انہوں نے میری طرف اچھالتے ہوئے کہا، یہ لے اپنا حق مہر، اور گھر سے نکل گئے۔ اس وقت گھر میں جانے کتنے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کسی نے مجھے گٹر کے اندر دھکیل دیا ہو اور اس کی گندگی سے میرا پورا وجود ناپاک ہو گیا ہو۔ عدت کے 2 مہینے میرے اوپر بہت سخت گزرے۔ جو کوئی میری دل جوئی کے لیے آتا، چاہے وہ خاندان کا ہو یا محلے کا، مجھے لگتا یہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ میں انہیں گالیاں دیتی، کبھی بے تحاشا رونے لگتی۔ یوں روز بروز میں نفسیاتی ہوتی چلی گئی۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا، بیٹھے بیٹھے کھو جانا، لوگ میری دل جوئی کرنے آتے اور انہیں بے نقطہ سنانا میری عادت سی بن گئی تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے بابو نے مجھے کسی صحت بخش مقام پر لے جانے کی ٹھانی تاکہ میرے ذہن کو سکون ملے، لہٰذا میری عدت کے بعد بابو نے نینی تال جانے کی تیاری شروع کر دی۔ نینی تال میں بابو کی بھتیجی رہتی تھی، وہ سالوں پہلے 1-2 بار دلی آئی تھی۔ اس وقت میں بہت ہی چھوٹی سی تھی، اس کے بچے میرے ہم عمر تھے۔ جس وقت وہ دلی آئی تھی ہم لوگ ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ نینی تال جا کر مجھے سیر و تفریح کا موقع ملا۔ میں بہت حد تک منصور کی بے وفائی کو بھول گئی تھی۔ نینی تال میں 6-7 مہینے رہی۔ ان دنوں میں نے خوب انجوائے کیا۔ ان کا ایک بیٹا مجھ سے تقریباً 1 یا 2 سال چھوٹا ہوگا۔ بچپن سے ہی مجھے جن سے مخالف میں جو کشش محسوس ہوتی تھی وہ اب تک دبی ہوئی چنگاری کی طرح میرے اندر موجود تھی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں میں مراسم بڑھے اور محبت کے کھیل میں پڑے تو وہ راکھ کی چنگاری شعلہ بن گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے باوجود بھی میں ویسی کی ویسی ہی رہی۔ حالانکہ جو کچھ حالات میرے ساتھ پیش آئے تھے اس کے بعد تو مجھے ان راہوں پہ چلتے ہوئے شرم اور خوف آنا چاہیے تھا، لیکن نہ مجھے اپنے رشتے کا لحاظ تھا نہ ماں باپ کی عزت کا۔ میں تو تھی ہی مرد کے قرب کی بھوکی۔ 3 سال منصور کے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لہٰذا میں نے اپنا سب کچھ ہاور کو سونپ دیا۔ مجھے اس کی میٹھی گفتگو اور ہاتھوں کے لمس میں مٹھاس محسوس ہوتی تھی۔ ایک عرصے سے میں جس چیز کو ترسی ہوئی تھی وہ سب میں نے ہاور سے وصول کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، ہمارا نام نہاد عشق بھی چھپا نہ رہ سکا۔ ہاور کی امی ابو کو ہی نہیں، ننیال ددیال ہر جگہ باتیں بننے لگی، مجھ پر لان تان ہونے لگی۔ بابو کے کانوں تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے واپس مجھے دلی بلا لیا، لہٰذا 6-7 مہینے رہ کر میں دلی آ گئی۔ چلتے وقت ہاور کی حالت ایسی تھی کہ سچ مچ کا عاشق لگ رہا تھا۔
دلی آ کر میں ان تمام باتوں کو بھول گئی اور زندگی کے 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ اسی دوران وقت گزاری کے لیے میں نے ایک نجی اسکول میں جاب کر لی جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ اسکول جوائن کرنے میں میں ہاور کو بالکل ہی بھول گئی، مگر اپنی روش نہیں بھولی تھی۔ اب میں کسی نئے مرد کی تلاش میں تھی۔ گھر اور اسکول کے راستے میں دودھ دہی کی ایک دکان پڑتی تھی۔ وہ دودھ والا ہر روز بہت محبت سے مجھے دیکھا کرتا تھا، میں بھی اس سے نظر ملا کر گزر جاتی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک محبت نامہ لکھ دیا جسے پڑھ کر میں پھر سے محبت کی روش پر چل نکلی۔ جاب کرتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے تھے اور تقریباً 1.5 سال محبت کی راہوں پر چلتے ہوئے۔ امی نے مجھے اس متعلق پوچھا اور میں نے تمام بات سچ سچ امی کو بتا دی۔ امی نے کہا اس سے کہو شرافت سے رشتہ بھیجے ورنہ اس معاملے کو ختم کرے۔ مجھے بھی امی نے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے اس متعلق عبدالمالک سے بات کی، اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ امی باؤ نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 3 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی کر دی۔ یوں میں طلاق کے 4تھے سال پھر سے دلہن بنی اور سہاگ کا جوڑا پہن کر بیٹھ گئی۔ شادی کے سال بھر کے اندر ہی میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ ماں بن کر میری نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ بیٹی کو دیکھ کر مجھے بے تحاشا رونا آیا اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ میری بیٹی کا نصیب مجھ جیسا نہ ہو۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ میرے ماضی کا پرچھاواں بھی کبھی میری بیٹی پر نہ پڑے یا کبھی اس کے سامنے اس کی ماں کا ماضی آیا نہ ہو، ورنہ وہ شرمندگی میں برداشت نہ کر پاؤں گی۔ عبدالمالک یوں تو بہت اچھی عادتوں کے مالک ہیں، مگر کبھی کبھی اپنے رویے سے اپنی مردانگی دکھا دیتے ہیں اور میں یہ سوچتے ہوئے صبر کر لیتی ہوں کہ مجھ کرم جلی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ عبدالمالک کو میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ جس وقت مجھے طلاق ہوئی تھی اس وقت تماشائیوں میں عبدالمالک بھی موجود تھے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی تباہی مچائی اور ہینا کی طرح کیسے کہاں رنگ چھوڑے اور ان رنگوں کا میری زندگی پر کیا اثر ہوا ہے۔